السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 بھی یہ ختم ہو گیا اور ہماری زندگی کا ایک اور نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے 2026۔ اس موقع پر میں اپنے مسلم نوجوان بھائی اور اپنے بہنوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس نئے سال کے آغاز کی خوشی کا جو اظہار کیا جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہے۔ میں اپنے مسلم نوجوانوں کو ایک اسلامی طریقہ بتاؤں گا کہ سال کے آغاز کس طرح کیا جائے اور کن چیزوں سے سال کے آغاز میں اور خوشی منانے میں پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ جیسے ہی 31 دسمبر کی رات آتی ہے، اس رات شرابیں عام ہو جاتی ہیں، زنا کے اڈوں کو آباد کیا جاتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور گانے بجانے خوب تماشا کیا جاتا ہے اور خوب فضول کام کیے جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ہی بنایا گیا ہو، اور یہ تمام کام کرنے والے سے غیر وسیل نہیں ہوتے بلکہ ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں ہماری مسلم بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ میں اپنے ان مسلم نوجوانوں تک اور ان بہنوں تک جو یہ کام کرتی ہیں کہ جو زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں اور زنا کاری کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور خوب طرح طرح کی خرافاتیں کرتے ہیں، ان تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آپ مسلمان ہو اور اسلام دستور حیات ہے، یعنی قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں زندگی کا ایک ایک لمحہ موجود ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بتلا دیا گیا۔ اگر کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اگر کوئی غم کا موقع آئے تو غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اگنور کر کے ان مغربی تہذیب کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ میرے مسلم نوجوان بھائی اور بہن جو یہ عمل کرتے ہیں کہ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور 31 دسمبر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ آپ کو توبہ مانگنے کی بھی مہلت نہ ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب آپ کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں یا کوئی دکان کی اوپننگ کرتے ہیں تو آپ طلبہ کو بلاتے ہیں، قرآن حکیم پڑھواتے ہیں، علماء کو بلا کر دعائیں کرواتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق کے کشادگی کے لیے دعائیں کراتے ہیں۔ تو جب نیا سال آتا ہے تو نئے سال کی ابتدا، نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کرے اور پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر جائے۔ اس لیے میں اپنے مسلم و جوان بھائیوں اور بہنوں تک کی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرو۔ اور اس رات آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے تو اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے، نئے سال کی خوشی کا اظہار کرنا یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عقل سے سوچنے والی بات ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا، ہمیں اس میں جو عبادتیں کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے کہ ہم نے وہ نہیں کی، اور موت قریب آ رہی ہے، ہمارا ایک سال ختم ہو گیا، تو ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، ہمارا اسلامی تصور نہیں ہے کوئی نئے سال کی ابتدا یا نئے سال کے آغاز کی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کریں نئے سال کا آغاز۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نئے سال کا آغاز کریں گے، انشاءاللہ امید ہے زیادہ یہ کہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے۔ اس لیے اگر آپ کو سال کا آغاز کرنا ہے، خوشی منانی ہے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ جو میرا ماضی گزر گیا میں ان گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، اور جو آنے والا سال ہے اگر مجھے اس میں مہلت دی جائے تو میں توبہ کروں گا اور نیک کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، حاجت کرے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جو زنا کے اڈے کھولتے ہیں اور زنا کے اڈوں کو آباد کیا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہے، اس میں تو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے، اور سال کا آغاز ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے بچائے، زنا سے، شراب سے اور تمام ناجائز اور تمام حرام کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالے، اپنا خوف ڈالے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔